حرام کما رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم حرام چھوڑ دو گے، حلال کی طرف آؤ گے، کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے، جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زارو کتار رونے لگا، کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیشوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے گلشن عاشقان رسول سنت و برے اجتماع میں شامل ہیں۔ رب کریم ان سب کا جمع ہونا اپنی کارگاہ کے قبول فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ذرا لسننگ پاور سمجھیے گا اس فرشتے کا کہ جو نبی پاک کے روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، کیسا پاور ہے کہ ساری مخلوق کی آواز سنتا۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، دو باتیں بڑی اہم سیکھنی ہے اس ایک ہی حدیث سے، دو بہت خوبصورت کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ فرشتہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر موجود ہے، اس کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، سماعت کی قوت کا عالم یہ ہے کہ آج گلشن اقبال میں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر ہم درود پاک پڑھیں، فرشتہ مدینے میں وہ درود پاک سن لیتا ہے۔ صرف کراچی والوں کا نہیں، افریقہ، امریکہ، یورپ، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ ان کا درود سنتا ہے۔ اچھا صرف درود سنتا نہیں، سننے کے بعد پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ آج کل سائنس نے ترقی کی ہے، ہمارے موبائل فون میں بھی کالر آئی ڈی ہوتی ہے، کال کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فون کس نے کیا ہے، نام لکھا ہوا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر فرشتے کے علم کا عالم دیکھیں، صرف یہ نہیں پہچانتا کس نے درود پڑھا ہے، یہ بھی پہچان لیتا ہے درود پاک پڑھنے کے والد کا نام کیا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، بڑا ایزی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو دربان ہوتا ہے، جو چوکیدار ہوتا ہے، جو پیغام رساں ہوتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ مالک مکان ہوتا ہے۔ گھر کے باہر جس چوکیدار کو کھڑا کیا جائے یا پیغام لانے کے لیے جس کو رکھا جائے، اس سے زیادہ پاورفل تو گھر والا ہوگا نا۔ تو جو نبی پاک کے روضے پر فرشتہ موجود ہے، اس کی سماعت اور پہچان اور علم کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو ساری دنیا میں عاشقان رسول جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ عقیدہ تو اس حدیث پاک سے بڑا روشن ہمیں مل رہا ہے کہ جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے تو جو فرشتوں کے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسری عشق والی بات،
دنیا کا دستور ہے کہ آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہوں، جس کی بڑی تعظیم کرتے ہوں، اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ جناب آپ کا ذکر جو ہے وہاں ہو رہا تھا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور کوئی بتائے یار آپ کی بات ان کے پاس ہو رہی تھی، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میرا تذکرہ وہاں ہوا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی آپ کو کہے یار آپ کی بات آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہی تھی، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میرے پیر صاحب کے پاس میرا تذکرہ ہوا، میری بات ہوئی، اچھا بتائیں تو صحیح کیا بات ہوئی، بڑا مزہ آتا ہے۔ بتائیے ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ادھر وہ درود پڑھے، ادھر فرشتہ ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پیش کر دے، صرف میرا نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور ایک بار نہیں، میں جتنی بار درود پاک پڑھوں اتنی بار فرشتہ دربار رسالت میں پیش کرے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے، بلکہ ایک دن میں کئی بار حاضری لگے، تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ روزانہ ہی نہ جانے کتنی بار بارگاہ رسالت میں تذکرہ ہوتا ہوگا۔ کبھی تو نبی پاک کرم فرمائیں گے، کبھی تو فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ غلام روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ایک ہی نگاہ کرم کی دیر ہے، یہ میں بتا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے پریشان، بیمار، قرضدار، ڈیفیکلٹیز میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوں گے، یا مجھے بعد میں چینل پر سنیں گے۔ واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے پاس، ہمارے لیے بڑی مشکلیں ہیں۔ ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی نا، ہاں سارے کام سنور جانے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ بریلی کے تاجدار بھی لکھتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ۔ لوگ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے، ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ تو پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑی عظیم مبارک اور جس کو آپ کہیں کہ تاریخ اسلام کی ہسٹوریکل پرسنالٹی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بھی ہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، نبی پاک کے ایسے ساتھی ہیں کہ جب بھی ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام شاید بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ اگر میں یہ سوال کر لوں کہ بتائیے آپ کا نام کیا تھا، تو حضرت ابوبکر ان کا نام نہیں ہے۔ ان کی کنیت اتنی پاپولر، اتنی مشہور ہوئی کہ ساری دنیا انہیں ابوبکر کے نام سے جانتی ہے، مگر ابوبکر جو ہے آپ کی کنیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم ساتھی کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر آپ کی کنیت۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القابات مشہور ہوئے، عتیق اور صدیق۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ سبحان اللہ، میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہیے آمین، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کو نبی پاک نے فرمایا انت عتیق من النار، اے صدیق تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔
اس دن سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک اور کیسا واقعہ ہوا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہمارے گھر تشریف لائے، میرے اور ان کے درمیان چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے تو پیارے آقا نے ان کی طرف دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ کہتے اس دن کے بعد سے آپ عتیق مشہور ہو گئے اور صدیق، سبحان اللہ، یہ ایسا لقب ہے، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا۔ ایک اور اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ صداقت اور سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارناموں میں ایک شاندار اور ایمان افروز کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب صبح معراج تھی، معراج کی رات گزر گئی اور صبح کا وقت جب ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے ایک دعویٰ کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ بہت بڑا آج کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، بہت بڑی غلط فہمی بھی بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کی بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ معراج کا جو واقعہ تھا یہ خواب میں ہوا تھا، یہ جسمانی طور پر نبی پاک بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، آسمانوں پر پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے تھے۔ اچھا بڑا آسان سا اس کا لاجیکلی جواب دے دیتا ہوں، یاد رکھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مثال پہلے دیتا ہوں پھر جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور آپ سے کہے، چھوٹا بھائی آپ کا بیٹا کہ ابو جان رات خواب میں امریکہ بھی گیا، اس کے بعد لندن گیا، پھر جناب گھومتے گھومتے لاہور بھی گیا اور آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں تو سارے ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے خواب میں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات گزار کر کفار مکہ کے سامنے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی تھی، مگر وہاں تو شور ڈال دیا گیا، ایک زبردست مخالفت کی فضا قائم کر دی گئی۔ ابو جہل اتنا شاطر اور عیار تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ آپ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، میں مزید کچھ لوگ جمع کرتا ہوں، کیا ان کے سامنے بھی آپ یہ دعویٰ کر دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کے سامنے بھی کہہ دوں گا۔ اس نے اور لوگوں کو جمع کیا، دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے ان کے سامنے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اب جناب ہنسی مذاق، معاذ اللہ گستاخانہ رویہ اپنایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو پھر اعتراض کی گنجائش تو تھی نہیں نا۔ یہ اعتراض بتا رہا ہے، یہ مخالفت بتا رہی ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا اب کفار مکہ نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، ان کو معاذ اللہ ڈیپ ٹریک کرنے کا۔ ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہا اے ابوبکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جانتے ہو وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے۔ چلے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی سے واپس آ سکتے ہیں، تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا مشکل تھا؟ مکہ پاک سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 1 مہینے کی راہ تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ جاتے تھے تو 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپس آنے کا راستہ تھا، گویا 60 دن کا سفر تھا۔ اور پیارے آقا کا دعویٰ یہ تھا، ارشاد یہ تھا کہ میں رات ہی رات ہو کر آ گیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں۔ کہا نبی پاک فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ ہکے بکے رہ گئے کفار مکہ کے، اے ابو بکر تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کر رہے ہو؟
اللہ اکبر، وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے ہیں۔ ارے جب میں جبریل کے آنے پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کے نزول پر یقین رکھتا ہوں، یہ تو اس سے چھوٹی خبر ہے۔ میرے آقا جو فرماتے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بڑی باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک کا فرمان سنا، لبیک کہا، آقا کی شان سنی، دل میں مسرت آ گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ان کا رویہ کیا تھا؟ شان مصطفیٰ سنی، پریشان ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، لاجکس ڈھونڈنے لگے۔ آج بھی شب معراج آتی ہے، ساری دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک خوشی منانے والے، ایک جھومنے والے، ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے۔ کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا نرالی شان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی 3 بڑی خواہشیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا، تو شاید کوئی کہے گا جناب گلشن اقبال میں رہتا ہوں، تمنا یہ ہے کہ ڈیفنس میں گھر بن جائے، موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں، اچھی سی چمچماتی گاڑی مل جائے، کبھی یورپ اور امریکہ گیا نہیں، وہاں کا ویزا لگ جائے تو وہ بھی زندگی میں ایک بار دیکھ ہی لوں۔ ایسی کچھ خواہشیں ہوں۔ آؤ عاشق اکبر کی خواہشیں سنو، ان کی تمنا کیا تھی، ان کی ڈیزائرز کیا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے میری 3 خواہشیں۔ آپ فرماتے پہلی تمنا النظر الیک، دوسری تمنا وانفاق مال علیک، تیسری تمنا والجلوس بین یدیک۔ کہتے پہلی تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہی کرتا رہوں، دوسری تمنا یہ ہے اپنا مال اپنے آقا کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہوں، اور تیسری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں ہی میں حاضر رہوں، ان کی صحبت میں ہی وقت گزرتا رہے۔ یعنی غور کیجئے ان تمام خواہشات کا محور کیا تھا، مرکز کیا تھا۔ میں اور آپ شعر پڑھتے اور سنتے ہیں، صدیق اکبر کی زندگی گویا اس شعر کا مصداق دی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا، اور دیکھو پھر اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی خواہشیں پوری کیسے فرمائی۔ النظر الیک، آپ کو دیکھتا رہوں، یہ پہلی خواہش۔ ساری زندگی تو دیدار کرتے ہی رہے، مگر جو غار ثور میں دیدار ملا، ذرا سوچو تو صحیح۔ نبی پاک گود میں آرام فرما ہے۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو عبادت صدیق اکبر نے غار ثور میں اس وقت کی کہ جب جمال یار ان کی زانوں پر تھا، ان کی گود میں تھا، کائنات میں کوئی اور ایسی عبادت اس وقت نہیں کر رہا تھا۔ ون اینڈ اونلی حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا دیدار کیا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ اور کبھی غور تو کرو، جب کوئی گود میں ہو تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسے ہونٹ دیکھے ہوں گے، کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی۔ ارے دیدار بھی کیا تو کیسا کیا۔ دوسری تمنا انفاق مال علیک، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ کیسا خرچ کیا؟ ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور پھر والجلوس بین یدیک، تیسری تمنا کیا تھی کہ آقا کے پاس حاضر رہوں۔ ارے ساری زندگی تو حاضر رہے۔ شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ساتھ کب سے ہے۔ جب آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی، اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 2-2.5 سال کا عمر میں فرق ہے۔ اس وقت سے نبی پاک کے دوست ہیں، اس وقت سے پیارے آقا کے ساتھ ہیں۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، زندگی میں تو ساتھ رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی آقا کے ساتھ ہیں۔
ساری کائنات میں جب کوئی عاشق رسول روضہ رسول پر جاتا ہے، جہاں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیا مرتبہ پایا! اب دیکھو اپنے دوست کو ساتھ بھی رکھا، اور قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر آئے اور صحابہ کرام کے سامنے آ کر فرماتے ہیں، دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں، محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہم بیان کرتے چلے جائیں، ساری رات گزر جائے گی، آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے لیے سب سے بڑھ کر ذات تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور ذات نہ تھی، اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان فرماتے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تو بہت خوبصورت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن کیا یہ صرف نعرہ ہے یا پریکٹیکل بھی ہے؟ صدیق اکبر نے تو جان بھی لٹائی نا۔ میں بات اگر غار ثور کی کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی۔ انگوٹھے پر سانپ نے ڈسی لیا تھا نا، موت قبول کر لی تھی نا غلامی رسول میں، ہیں مال بھی قربان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر، انہوں نے تو ہر چیز قربان کی۔ آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انہیں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہے؟ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو طریقہ کار ہیں، سنتوں پر عمل ہے، وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے کہ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور آج میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں تاجر اسلامی بھائی جمع ہیں۔ ہم صبح سے شام تک اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے دیگر معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ اور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں۔ ایک بار آپ کا غلام آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لایا، آپ نے وہ دودھ جب پی لیا تو غلام کہتا ہے، حضور آپ جب بھی میں کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ ایک کوسچن کرتے تھے، ایک سوال فرماتے کہ بتاؤ یہ کدھر سے لائے ہو؟ آج آپ نے پوچھا نہیں کہ کدھر سے لائے ہو، آپ چونک گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے لائے ہو؟ کہ حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں جب ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میں نے ایک مریض پر منتر پھونکا تھا، اس منتر سے اس کا کام بن گیا تھا، آج اس کی مزدوری میں مجھے اس نے یہ دودھ دیا تھا اور وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا، آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی، قے کی، الٹی کی، کسی طرح بھی یہ دودھ میرے جسم سے نکل جائے۔ جب بہت زیادہ قے کر لی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو میرے ہاتھ میں تھا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اس غلط جو دودھ میرے اندر چلا گیا اس کو نکال دیا، اب میری رگوں میں جو باقی بچ گیا ہے مولا وہ تو معاف فرما دے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے، کتنے محتاط تھے، کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے۔ مگر آج سوچنا یہ ہے، اے کاروبار کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں؟ آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، جناب منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو، سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو، ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی، چکن، مٹن، بیف یا سبزی، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں، یہ حلال ہے، مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں۔ کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے، کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے، نہیں، خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔
اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک سے عرض کی حضور دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. بڑا پیارا کوسچن تھا. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت قرآن کرو، اتنے مجاہدات کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. پیارے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. یعنی غذا پاکیزہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. مگر آج ہم یہ شکوہ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے. ارے جناب پیسہ بہت ہے، سکون نہیں ہے. مگر کبھی سوچا کہ میں پیسہ کما کیسے رہا ہوں؟ میں نے کہاں چیک کروایا، کدھر میں نے غور کیا کہ یہ سب حلال ہے کہ نہیں؟ کہیں سے میرے پیسوں کے اندر، میری آمدنی، میرے بزنس، میری جاب کے اندر حرام تو نہیں آ رہا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارا سارا کام حرام نہیں ہوتا، مگر ایک غلطی، ایک مسٹیک، ایک غلط انداز ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک بڑا سا پیالہ لے لیں، برتن بڑا سا لے لیں اور اس پر دودھ اس کے اندر بھر لیں اور اس کے اندر 2 قطرے گندگی کے ڈال دیں. تو اب آپ اس دودھ کو پیئیں گے؟ 2 قطرے کوئی پیشاب کے ڈال دے اور کہ جناب دودھ پیجئے، ٹھنڈا میٹھا دودھ ہے، تو آپ کہیں گے 2 قطروں نے پاکیزہ ٹھنڈے میٹھے دودھ کو خراب کر دیا. اسی طرح کہیں ہماری بزنس کے اندر، کہیں ہمارے کاروبار، کہیں ہماری جاب کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ وہ عمل ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے. حرام کی کمائی ہماری حلال کی کمائی میں مل کر اسے آلودہ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جس بندے کا گوشت سود اور حرام گوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب سوچئے، نہ عمل قبول ہے، نہ دعائیں قبول ہیں، مگر آج یہ کانسیپٹ ہی لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. سود کا کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ جناب قسطوں پہ فلاں چیز لے لیتے ہیں، فلاں کو پیسے دیتے ہیں، اس سے نفع لے لیتے ہیں، ارے یہ ڈیل کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے. تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے. ارے جناب ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو دوسرے لوگ کاروبار لے جائیں گے. اگر میں نے میڈ ان فلاں کہہ کے اسٹیمپ لگا دی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے. ارے جناب اگر کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اگر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے تو بتائیے ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ حرام روزی کما کر ہم کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا. جو لوگ حرام کماتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں یا سود کا کام کر رہے ہیں. اچھا شیطان تھپکی کیسے دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم گڑبڑ کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی تو دیتے ہو نا، ہر سال عمرہ بھی کر لیتے ہو، کسی غریب کی شادی بھی کروا دیتے ہو، تو لیول ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے ہو، تھوڑا بہت لیول ہو جاتا ہے. اب شیطان اس طرح تھپکی دے کر ہمیں سمجھاتا ہے. اب اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ، بڑے ریپنگ کر کے ایک بڑی اچھی شیشی دے کر آئیں پیکنگ کے ساتھ. بادشاہ سلامت جب اس کو کھولے، بڑی خوبصورت بوٹل ہو، بڑی اچھی پیکنگ ہو، اور جب وہ کھولے تو اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، تو آپ کی وہ پیکنگ اور آپ کی وہ بوٹل اس کو پسند آئے گی یا اس سے وہ ناراض ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا. یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک تھوڑا کمائیں، تھوڑا صدقہ کریں، مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ان حرام کے پیسے کما کر میں حج کر کے، عمرہ کر کے، مسجد بنا کر اللہ کو راضی کر لوں گا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خدا را اللہ پر بھروسہ کیجئے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہا تھا، ہاتھ اٹھے تھے اور رو رہا تھا، یا اللہ پکار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا بندہ رو رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اس کی دعا تو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی.
عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے پیچھے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا۔ ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے، دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا، کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے، روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں۔ اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا، ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا، اگر بنگلہ بنانا ہے، اگر گاڑی لینی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں، اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا۔ یاد رکھیے ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا، اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا۔ میں صبر کروں جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے۔ سمجھیے بات کو، جو لوگ کہتے ہیں جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے، مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو میں نماز پڑھ کے آتا۔ آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب، آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے۔ آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے، جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا، مگر اس بندے نے جلدی کی، چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے۔ اے سود کا کام کرنے والو، اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو، اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو، اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو، صبر کرو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا۔ یہ حرام بربادی لائے گا، بیماریاں ساتھ لائے گا، پریشانیاں ساتھ لائے گا۔ اصل ایک پرابلم اور ہے، ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ امیر ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ برکت والا۔ یہ بڑی غلطی ہے ہماری۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے۔ اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، مگر حرام کے ہیں، نہ رات سکون سے نیند آتی ہے، نہ بچے فرما بردار ہیں، روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کی نیند آتی ہو، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے۔ اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی، اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی۔ اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب بہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے، ہمیں مال پر بھروسہ ہے، ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ارے تعلقات ہونے چاہیے، جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے۔ ہم اسباب پر نظر رکھنے
کرنے لگے اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لے اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے, کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے, اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا, یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, حرام نہیں کمانا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا, یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے, مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں, ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے, اگر شراب نہ بیچے تو گاہک نہیں آتے, اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, میں کیسے کماؤں گا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا, آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا. اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے, روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا, وہی نوجوان پھر ملا, بڑا خوش, کہتا ہے حضرت وہ دن ہے, آج کا دن ہے, شراب بیچنے سے توبہ کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما, آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں, فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں. اصل پرابلم یہی ہے, ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا, جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا, وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی, ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے, ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے, یہ حل کیسے ہوگی؟ نیچے اسلامی بھائیوں, مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا, اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے, بڑی مصیبت ہے, یہ حل ہی نہیں ہو سکتا, میں اس بھنور سے, میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو, ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو, ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا, گمان بھی نہیں ہوگا, ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے, ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں, ایسا چکر چلا کے لگا سب چلا جائے گا, گھر بھی چلا جائے گا, گاڑی بھی چلی جائے گی, بزنس سب چلا جائے گا, لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے, ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے. کیسے ہوا؟
میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا۔ وہ خالق کے کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا، اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا، جب اسی کو پکارا جائے گا، جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے، کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے، اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے۔ بقرہ عید پہ ہم کرتے ہیں نا، جانور پالتے ہیں، بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس کے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں، کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں، جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، رزق کا وعدہ رب کا ہے، اس کی فکر چھوڑ دے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کی فکر شروع کر دے۔ گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے کون بخشا جائے گا، مگر اس کی کسی کو فکر نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیے گا، بہت سارے بلڈ پریشر کے اور بے سکونی کے لوگ آئیں گے، حضور بڑی ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، ٹینشن کیا ہے؟ کاروبار کا۔ کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا کہ اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں۔ ارے جس چیز کی فکر کرنے کی حاجت تھی وہ چھوڑ دیا، اور جس کی فکر کی حاجت نہیں تھی ہم اس کی فکروں میں لگ گئے۔ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے؟ ہم تو آج سے بچے کو اینٹی توکل بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مال ہوگا تو زمانے میں ترقی کرو گے، پیسے ہوں گے تو آگے بڑھو گے۔ ارے بچے کو یہ سکھائیں اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت احمد بن حرب، تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بچے کو کیسے ٹرین کیا۔ اپنے بچے کو کہتے بیٹا دیکھو جب بھی کھانا کھانا ہونا، ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے پاس روزانہ جانا اور جا کر دعا کرنا، یا اللہ کھانا دیتے، یا اللہ کھانا دیتے۔ اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب بیٹا دوپہر کو دعا کرے پیچھے سے کھانا رکھ دینا، رات کو بھی اسی طرح کھانا رکھ دینا، تاکہ اس کی پریکٹس ہو، یہ اللہ سے مانگے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ رب روزی دینے والا ہے۔ یہ روز ایسا ہی ہوتا، وہ دعا کرتا آپ کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، رات کو دعا کرتا پھر کھانا رکھ دیتی، کنٹینیو چلتا رہا معاملہ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دعا کرنے کا وقت آ گیا، آپ کی زوجہ کہیں مصروف ہو گئی، بھول گئی، اچانک یاد آیا کہ یہ تو بچے کے کھانے کا ٹائم تھا، دوڑتی بھی گئی تو دیکھا وہ بچہ اپنے کھانے میں مصروف ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے آیا؟ ماں جی روز اللہ کی طرف سے آتا تھا، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئیں کہ حضور کمال ہو گیا، آج میں کھانا دینے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، اور اس کو کھانا پہلے سے ہی مل گیا۔ حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھا، اب تم نے کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی طرف سے روز اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ کنیکشن تھا جو ہمارے بزرگ اللہ سے بناتے تھے، اور آج ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو رب سے دور کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ سے دوستی کیجیے، اور یقین رکھیے جب بھی حرام روزی سامنے آئے، ایک بڑی اچھی ڈیل آتی ہے سامنے، یار بڑا منافع ہے، بڑا زبردست نفع ہے، ارے تھوڑے دنوں میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اس وقت کیوں کوسچن مارک پہلا ذہن میں نہیں آتا کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈبل نہیں، 100 گنا ہو جائیں، میں تھوکوں گا بھی نہیں ایسے پیسے پر جو حرام ہو، جو روزی مجھے جہنم میں لے جائے وہ میرے کس کام کی ہے؟ آج ہم اس حالت میں آ گئے۔ میرا یہ بیان بعد میں اسلامی بہنیں گھر کی خواتین سنیں گی، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کیونکہ حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا،
بیوی بچے نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ عرض کی گئی حضور کوئی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے دیکھو 1450 سال پہلے فرما دیا کہ گھر والے اسے آڑ دلائیں گے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اسے شرم دلائیں گے، اور وہ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کمانے میں لگ جائے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیوی کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا ہے، دیکھو فلاں رشتہ دار کتنی ترقی کر گئے، ابھی تک تمہارے پاس تو موٹر سائیکل ہے، انہوں نے گاڑی لے لی، دیکھا نہیں تم نے اپنے بچے کی شادی کتنی عالی شان کی، کتنا بڑا فنکشن کیا، کتنے قسم کے کھانے کھلائے، دیکھو ڈاکہ ڈالنا ہو، چوری کرنا ہو، کچھ بھی کرو، ہمیں بھی ایسی ہی شادی کرنی ہے، میں نہیں جانتی مجھے یہ قیمتی لباس سلوانا ہے، مجھے یہ والا سونے کا سیٹ چاہیے۔ اے میری اسلامی بہنوں، خدارا کبھی اپنے شوہر کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو یہ تانا مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا پریشر دینے کی وجہ سے وہ چوری کے اندر پڑ جائے، وہ ڈکیت بن جائے، وہ سود کا کام کرنے والا بن جائے، تمہیں بھی جہنم میں لے جائے اور خود بھی جہنم میں چلا جائے۔ آج بہت سارے چور ڈکیت اسی لیے ڈکیت بنتے ہیں، چوری کرنے والوں کو پکڑو تو وہ کہتے ہیں کہ گھر والے روز تانا دیتے تھے، اب کدھر سے فرمائشیں پوری کرتا، اس لیے جناب میں نے چوری شروع کر دی۔ آؤ میں بتاتا ہوں پہلے کی خواتین کیسی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب مرد گھر سے نکلتا تھا تو گھر کی خواتین کہتی دیکھو ہم تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے مگر خدا کے لیے حرام کما کر مت لانا، ہم جہنم کی آگ میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھی خواتین پہلے کی۔ بلکہ میں تو اپنی بہنوں کو ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں، جب گھر میں دیکھیں نا اچانک ریل پیل شروع ہو گئی ہے، اچانک اچھی اچھی چیزیں آنے لگی ہیں، پیسہ ہی پیسہ آنے لگ گیا ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے گھر میں جو مرد کمانے والا ہے وہ کوئی غلط کام کرنے تو نہیں لگ گیا۔ یہ اچانک سے کیسے باہر آ گئی؟ اب جناب آپ بھی خوش ہیں کہ کدھر سے بھی آ رہا ہے، آنے دو، نیا گھر بن گیا، رنگ بھی ہو گیا، گاڑی بھی آ گئی، تھوڑے عرصے بعد شوہر جیل میں چلا گیا۔ اس سے بہتر تھا پہلے الارم بج جاتا، پہلے روک لیا جاتا، یہ کدھر سے لا رہے ہو، ہمیں حرام نہیں چاہیے۔ اللہ کرے کہ چاہے ہم مرد ہوں یا ہماری خواتین ہوں، سب کا ایک ذہن بن جائے ہم نے فقط حلال کمانا ہے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک اور ایمان افروز واقعہ، تاکہ مزید یہ خیال راسخ ہو جائے کہ جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ کرے یقین ایسا ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے سامنے حرام آئے میں اسے دھتکار دوں، اس سے دور ہو جاؤں۔ ایک بار امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ایک سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ جو یہ لکھا ہے، مشہور بات ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ سچی بات؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ تو بالکل سچ ہے، بلکہ آپ نے اسٹیپ اور آگے بتایا کہ صرف دانے پر نہیں بلکہ دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کھانا ہے۔ اور آپ نے اس کو مثال سے سمجھایا، مثال کے طور پہ چاول کا اگر آٹا بنا دیا جائے یا گیہوں کا جو آٹا ہوتا ہے، گیہوں تو بڑا ہوتا ہے نا، اب جب آٹا بنے گا تو اس کے بہت سارے ذرے ہو جائیں گے، اس ذروں سے روٹی بنتی ہے۔ اب ایک ہی گیہوں کے ذرے بہت ساری روٹیوں میں جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب روٹی کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ نے ایک ٹکڑا کسی کو دیا، ایک آپ نے کھایا، جو ذرہ آپ کے پیٹ میں جانا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے اس پر بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگالی ہوتے ہیں وہ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بنگالی تاجر تھا، وہ چاول کھاتا تھا، اس نے ایک بار چاول کھایا، اسے چھینک آئی، ایک چاول کا دانہ اس کے دماغ میں جا کر پھنس گیا۔ اس نے بڑا علاج کرایا کہ کسی طرح وہ دانہ نکل جائے، بڑی کوشش کی، کسی صورت وہ دانہ نہیں نکلا، چاول کا دانہ ساتھ ہی چپک گیا ایک طرح سے۔ اب اس نے سوچ لیا اب یہ زندگی میں ساتھ ہی رہے گا، چلو بھائی ٹھیک۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے جب سامنے پہنچا اسے ایک زوردار چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی وہی دانہ نکل کر کعبے کے فرش پر مطاف پر گرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک کبوتر آیا، آ کر وہ دانہ اٹھا کر لے گیا۔ فرماتے ہیں اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا، عرصے تک اسے سنبھالنا پڑا، وہاں پہنچا جس کے لیے جس کا نام لکھا تھا اور وہ دانا اس نے کھا لیا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم نکلتے کہیں اور کھانا کھانے ہیں، اچانک کہیں رکتے ہیں اور کسی اور کے گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ یار میرے نوالے یہاں لکھے تھے، کسی کے گھر پہ جانے کا پلان ہی نہیں ہوتا، راستے میں جناب وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر چائے پی لیتے ہیں، کیسے پی لیتے ہیں، آپ کا نام ادھر لکھا تھا، آپ کی سانسیں وہاں لکھی تھی،
کہ یقین کامل کر لو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے وہ کیسے عطا فرمائے گا۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنا ہے، آئیے یہ سیکھ کر جاتے ہیں، یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں۔ آج ایسی نیت کرو کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کاروبار بالکل نہیں کریں گے، ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے، اور سب سے اہم فرض نماز ہے، پکی نیت کر لے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اتنے سارے مل کر بھی اتنا کمزور نعرہ لگاتے ہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ حلال روزی کے بارے میں پہلے بھی سنا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بھی ہم سنتے رہے، عشق رسول کیسا ہونا چاہیے بچپن سے سن رہے، عمل کیسے نصیب ہو؟ عمل جب ہی نصیب ہوگا جب ماحول اچھا ہو جائے، ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس نے کئی حرام روزی کمانے والوں کو حرام چھڑوا دیا، کئی سنتوں سے دور لوگوں کو سنتوں کا عامل بنا دیا، کئی شرابیوں کو نمازی بنا دیا، آپ کے سامنے یہ مدنی ماحول ہے۔ تو آئیے، چاہے آپ تاجر ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ جو جاب کرتے ہیں، واٹ ایور آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کی دعوت اسلامی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ آئیے مل کر خود بھی نیکیاں کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی نیکیوں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مدنی مقصد ہی اتنا خوبصورت امیر اہل سنت نے دے دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ماشاءاللہ جو گلشن اقبال میں رہتے ہیں، آپ تو پڑوسی ہیں فیضان مدینہ کے، آپ کو اندازہ ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پوزیشن کیا ہے؟ الحمدللہ چونکہ ہم وہاں ہوتے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں جب کراچی تو وہ کہتے ہیں ہمیں فیضان مدینہ کی زیارت کرنی ہے۔ آئے دن فیضان مدینہ کی صرف زیارت کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں کہ یار ہم مدنی چینل پر دیکھتے تھے، اتنا عظیم مرکز ہے، ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے، بس ایک نماز ادھر پڑھنی ہے۔ تو گلشن والے تو فیضان مدینہ کے پڑوسی ہوئے نا، ہر جمعرات اجتماع بھی ہوتا ہے اور ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اور ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کی خاص بات یہ ہے علم دین سیکھنے کو تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو گلشن والوں ایسا نہ کریں، فیضان مدینہ پابندی سے آئیں، نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔